السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ آج ہمارا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا لیکچر نمبر 1 ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سیکشن نمبر 54 جو کہ اس حوالے سے ہے پرپیچول انجنکشن کے حوالے سے ہے۔ اس ٹاپک کو اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم آلریڈی ٹیمپرری انجنکشن کی جو ٹاپک ہے وہ CPC سے کور کر چکے ہیں، تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے پہلے ہم پرپیچول انجنکشن کا جو ٹاپک ہے اسے کور کریں گے، اور اسپیسیفکلی آج ہم پڑھیں گے سیکشن نمبر 54، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی پرپیچول انجنکشن کے حوالے سے مزید سیکشنز بھی ہیں، لیکن آج کے لیکچر میں ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے۔ آج کے لیکچر کا مین پرپز یہ ہے کہ سیکشن نمبر 54 کو ان ڈیٹیل سمجھایا جائے اور اس کی جو السٹریشنز ہیں A to Z اسے ڈسکس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو سیکشن 53 کے اندر پرپیچول انجنکشن کی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے۔ سیکشن 53 کے اندر ٹیمپرری کی بھی ڈیفینیشن ہے اور پرپیچول کی بھی ڈیفینیشن ہے۔ پرپیچول انجنکشن کیسے کہتے ہیں؟ پرپیچول یا پرماننٹ انجنکشن ایسی انجنکشن جو بائی وے آف ڈیکری کورٹ گرانٹ کرتا ہے۔ جب ایک میٹر کو کورٹ سن لیتا ہے، ایک میٹر جو پرپیچول انجنکشن کے حوالے سے ہے، ایک سوٹ جس میں کورٹ سے پرپیچول انجنکشن پرماننٹ انجنکشن مانگی جاتی ہے، اور دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد جب کورٹ اس میٹر کا اس سوٹ کا فیصلہ کرتی ہے، تو بائی وے آف ڈیکری کورٹ جو انجنکشن گرانٹ کرتی ہے وہ پرپیچول انجنکشن ہوتی ہے، جو پرماننٹ انجنکشن ہے اور جس سے ڈیفینڈنٹ کو ہمیشہ کے لیے کسی کام سے روک دیا جاتا ہے۔ کیا الفاظ لکھے ہیں سیکشن 53 کے اندر؟ A perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit۔ پرپیچول انجنکشن ڈیکری کے ذریعے گرانٹ کی جاتی ہے، ہیئرنگ کے بعد گرانٹ کی جاتی ہے، اور میرٹس آف دا سوٹ کی بنیاد پہ۔ میرٹس آف دا سوٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد پراپر پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کورٹ جب ڈیسیجن دیتی ہے، کورٹ جب ڈیکری پاس کرتی ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff، جس کے ذریعے پھر ڈیفینڈنٹ کو پرماننٹلی منع کر دیا جاتا ہے ایسے رائٹ کو ایزرٹ کرنے سے یا کسی بھی ایسے ایکٹ کو کرنے سے کہ جو کہ پلینٹف کے رائٹس کے خلاف ہے یا جس سے پلینٹف کے رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے۔ آلریڈی ہم ایک لیکچر کے اندر ٹیمپرری اور پرپیچول انجنکشن کے درمیان ڈفرینس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پرپیچول انجنکشن کسے کہتے ہیں؟ ایسی انجنکشن جو پرماننٹ نیچر کی ہوتی ہے، جب ایک سوٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ڈیکری کے ذریعے جو انجنکشن کورٹ گرانٹ کرتا ہے وہ پرپیچول انجنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیکشن 54 کے اوپر۔ سیکشن 54 کے حوالے سے ہے وین پرپیچول انجنکشن گرانٹیڈ، کب کورٹ پرپیچول انجنکشن گرانٹ کرتا ہے۔ سیکشن 54 کو میں نے مختلف پیسز میں توڑا ہے، تو یہ دو چیزوں کے حوالے سے ہے۔ کن کیسز میں پرپیچول انجنکشن گرانٹ کی جاتی ہے؟ جب بھی بریچ آف obligation کا خدشہ ہوگا، کہ چاہے وہ obligation ایکسپریس ہے یا امپلائڈ ہے، یا وہ obligation کسی کانٹریکٹ کی وجہ سے ارائز ہو رہا ہے، تو تب کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے تمام کیسز جس میں بریچ آف obligation یا بریچ آف کانٹریکٹ کا خطرہ ہے تو پرپیچول انجنکشن لی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیکشن 54 کسے کور کرتا ہے؟ ٹارٹس کے جو کیسز ہیں اسے کور کرتا ہے، یعنی کہ پرسنل انجری کے جو کیسز ہیں اسے کور کرتا ہے۔ تو کانٹریکٹس کے حوالے سے سیکشن 54 کیا کہتا ہے کہ جب بھی کورٹ پرپیچول انجنکشن گرانٹ کرے گا آبلیگیشنز کے کیس میں، یا اور خاص کر ایسے آبلیگیشنز جو کانٹریکٹ سے ارائز ہوتے ہیں، تو ایسے کیسز میں کورٹ پرپیچول انجنکشن گرانٹ کرتے ہوئے کون سے رولز کو فالو کرے گا؟ چیپٹر 2 کے اندر جو رولز مینشن کیے ہوئے ہیں، جو چیپٹر 2 کے حوالے سے اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹس کے حوالے سے ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 30 تک ہے۔ تو جب بھی پرپیچول انجنکشن کورٹ سے مانگی جائے گی، وہ کس حوالے سے ہوگی؟ بریچ آف کانٹریکٹ سے روکنے کے لیے، یا تو کورٹ ان رولز کو فالو کرے گا جو اسپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے ہیں۔ اور السٹریشنز جو دی ہوئی ہیں سیکشن 54 کے اندر، اس میں A اور B، فرسٹ جو دو السٹریشنز ہیں وہ کانٹریکٹس کے کیسز کے حوالے سے ہیں، اور ایگزامپل نمبر C سے H تک کس حوالے سے ہیں؟ بریچ آف obligation کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا فرق ہے یہاں پر؟ جب بھی بریچ آف obligation کا خطرہ ہوگا، چاہے وہ ایکسپریس ہو یا امپلائڈ ہو، تو پرماننٹ انجنکشن لی جا سکتی ہے، اور اگر وہ obligation کسی کانٹریکٹ سے ارائز ہو رہا ہے تو کورٹ اسپیسیفک پرفارمنس کے جو پرنسپلز ہیں، جو رولز ہیں، ان کو فالو کرے گا۔ اور ٹورٹس کے کیسز کے حوالے سے سیکشن 54 کو ہم کس طرح توڑ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سیکشن 54 آپ بک سے ریڈ آؤٹ کریں تو 3 پیراگرافس ہیں اور پھر 5 کلازز اور ایک ایکسپلینیشن وہاں پر دی ہوئی ہے۔ جو شروع کے 2 پیراگرافس ہیں وہ کس حوالے سے ہیں؟ وہ کانٹریکٹس اور obbligations کے حوالے سے ہیں، جبکہ جو 3rd پیراگراف ہے اور کلاز A سے لے کر D تک جو ہیں وہ کس حوالے سے ہیں؟ ٹارٹس کے حوالے سے ہیں، کہ جب بھی ٹارٹس کے حوالے سے کورٹ سے پرپیچول انجنکشن مانگی جائے گی تو کورٹ ان پرنسپلس کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو کلاز ای ہے وہ کس حوالے سے؟ وہ ایک پروسیجرل ہے کہ ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس
کو روکنے کے لیے بھی کوर्ٹ پرماننٹ انجنکشن گرانٹ کرے گا جہاں پر ضروری ہوگی، تو آگے چل کے ہم اسے ڈسکس کریں گے. اور السٹریشنز آئی سے لے کر زیڈ تک ٹارٹس کے کیسز کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے کیا کیا ہے، سیکشن 54 کو علیحدہ علیحدہ توڑا ہے کہ کون سی چیز کس حوالے سے ہے. فرسٹ 2 پیراگراف کانٹریکٹس کے حوالے سے ہیں، تھرڈ پیراگراف اور کلازز کس حوالے سے ہیں، ٹارٹس کے حوالے سے ہیں. اب ہم سیکشن 54 کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. سیکشن 54 کیا کہتا ہے، انجنکشن میں بی ایشوڈ ٹو پریونٹ دا بریچ آف ابلیگیشن ایگزسٹنگ ان فیور آف دا ایپلیکینٹ. ایپلیکینٹ کون ہے، جو کورٹ سے پرماننٹ انجنکشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے. اٹ میں ارائز ایکسپریسلی اور بائی امپلیکیشن. کورٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے بریچ آف ابلیگیشن، کسی بھی ابلیگیشن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو کہ ایپلیکینٹ کی فیور میں ہے، اور وہ ابلیگیشن ایکسپریس بھی ہو سکتے ہیں، امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں. اور when this obligation arises out of contracts rules of chapter 2 shall apply. جب وہ obligation کس طرح ہے، کسی کانٹریکٹ کی وجہ سے ارائز ہوتا ہے، تو پھر چیپٹر نمبر 2 کے جو پرنسپلز ہیں اسپیسیفک پرفارمنس کے، انہیں فالو کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے چیپٹر نمبر 2 کے پرنسپلز کو کیوں فالو کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کورٹ انجنکشن گرانٹ کرتا ہے، یعنی کہ کسی کانٹریکٹ کو توڑنے سے منع کر رہا ہے، تو ان فیکٹ کورٹ کیا کر رہا ہے، اس کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمیشہ کورٹ، جب بھی کورٹ کے پاس ایسا میٹر آئے گا کسی بھی بریچ آف کسی بھی کانٹریکٹ کو توڑنے سے بچانے کے لیے، اس کی ٹرمز کو وائلیشن کو روکنے کے لیے کورٹ سے انجنکشن لی جائے گی، تو کورٹ اسپیسیفک پرفارمنس کو دیکھے گا کہ آیا ایسے کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس ہو سکتی ہے. اگر اس کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس ہو سکتی ہے، صرف ان دیٹ کیس کورٹ پرماننٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتے ہیں. وائی؟ اس کا ایک اور ریزن کیا ہے، سیکشن 56 کلاز ایف. سیکشن 56 کس حوالے سے کہ کب کورٹ انجنکشن گرانٹ نہیں کرے گا، تو اس کا کلاز ایف کلیئرلی کہتا ہے انجنکشن ول ناٹ بی گرانٹیڈ ٹو پریونٹ دا بریچ آف اے کانٹریکٹ دا پرفارمنس آف وچ ول ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورسڈ. ایسے تمام کانٹریکٹس کے جو اسپیسیفکلی انفورس ہی نہیں ہو سکتے، تو کورٹ ایسے کانٹریکٹس کو توڑنے سے روکے گا بھی نہیں، انجنکشن کورٹ گرانٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو جب بھی کانٹریکٹس کے حوالے سے کورٹ سے پرماننٹ انجنکشن مانگی جائے گی، کورٹ شیل فالو دا پرنسپلز دا رولز پرووائڈیڈ ان چیپٹر 2 ریلیٹنگ ٹو اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے تھرڈ پیراگراف، جو میں نے ابھی کیا بتایا، کس کے حوالے سے، ٹارٹس کے کیسز کے حوالے سے ہے، یعنی کہ نیوزینس کا کیس ہوگا، ٹریس پاس وغیرہ کا کیس ہوگا. آگے ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اچھا، تھرڈ پیرا کیا کہتا ہے، وین دا ڈیفینڈنٹ انویڈز، جب ڈیفینڈنٹ کیا کر رہا ہے، انویڈ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، کسی بھی طرح حملہ کر رہا ہے، وائلیشن کر رہا ہے، اور تھریٹنس ٹو انویڈ، یا پھر تھریٹ کر رہا ہے، صرف ابھی انویڈ کیا نہیں ہے، یعنی کہ پلینٹف کی جو رائٹ ہے اسے ڈسٹرائے کیا نہیں ہے، صرف ابھی تھریٹ کر رہا ہے. کون سا رائٹ؟ دا پلینٹفس رائٹ ٹو اور انجوائمنٹ آف پراپرٹی. پلینٹف رائٹ ٹو پراپرٹی، یا پھر پلینٹفس رائٹ ٹو انجوائمنٹ آف پراپرٹی. پلینٹف کی جو پراپرٹی ہے اس پر جو اس کا رائٹ ہے اسے انویڈ کر رہا ہے، یا اس کی انجوائمنٹ کو، جس طرح وہ اپنی پراپرٹی کو انجوائے کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اس رائٹ کو انویڈ کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا، دا کورٹ میں گرانٹ اے پرپیچول انجنکشن ان دا فالوئنگ کیسز. کورٹ تب پرپیچول انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے، لیکن کون سے کیسز ہونے چاہیے؟ پہلا کیا ہے، ویئر دا ڈیفینڈنٹ از ٹرسٹی آف دا پراپرٹی فار دا پلینٹف، کہ جب جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ ایز اے ٹرسٹی کام کر رہا ہے پلینٹف کے لیے، اور پلینٹف کیا ہے، بینیفیشری ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام ٹرسٹ والے کیسز میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جو ٹرسٹی ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ اس پراپرٹی کے خلاف جا رہا ہو، یا بینیفیشری کے جو رائٹس ہیں اس کے خلاف جا رہا ہو. تو یہ obligation والے کیس کے حوالے سے بھی ہے اور ٹارٹس کے کیسز کے حوالے سے بھی ہے، یہ جو کلاس اے ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ کیا ہے، where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion، کہ جب کورٹ یہ ایسرٹین نہیں کر سکتا، یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ کتنا ڈیمیج ہو جائے گا اس کی انویژن سے، یعنی کہ اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. یا پھر کلاس کیا ہے، where the invasion is such that pecuniary compensation could not afford adequate relief، یا پھر یہ جو انویژن یہ اس قسم کی ہے کہ pecuniary compensation یعنی کہ پیسوں کی فارم میں جو کورٹ ڈیمیجز اوارڈ کرتا ہے وہ ناکافی ریلیف ہوگا، وہ ایڈیکویٹ ریلیف نہیں ہوگا. یا پھر کیا ہے، where it is probable that pecuniary compensation cannot be good for the invasion، یا پھر اس طرح ہے کہ pecuniary compensation اگر کورٹ ایسرٹین کر بھی لیتا ہے تو اس پرٹیکولر کیس میں pecuniary compensation نہیں لی جا سکتی یا حاصل نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو لاسٹ ہے یہ پروسیجرل ہے،
یہ کس حوالے سے ویئر دا انجنکشن از نیسسری ٹو پریونٹ اے ملٹیپلسٹی آف جوڈیشل پروسیڈنگس. اس کی بھی ایگزامپل ہم آگے دیکھیں گے کہ جب انجنکشن اس لیے ضروری ہے تاکہ ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس نہ ہو، دو یا دو سے زیادہ ایک ہی طرح کے کیسز نہ چلیں، تو تب بھی کورٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن میں سمپلی آپ بک میں دیکھو تو کیا لکھا ہے، فار دا پرپز آف دس سیکشن اے ٹریڈ مارک از پراپرٹی. جو ٹریڈ مارک ہے وہ بھی ایک پراپرٹی، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کورٹ پرپیچول انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے جب کسی بھی بریچ آف ابلیگیشن کو روکنے کے لیے، بریچ آف کانٹریکٹ کو روکنے کے لیے، یا ٹورٹس کے کیسز ہوں. ٹورٹس کے کیسز میں کیا کیا آ سکتا ہے، ٹریس پاس آ سکتا ہے، ایزمنٹ کے جو رائٹس ہیں اگر وہ آپ کے وائلیٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ رائٹ ٹو لائٹ، ایئر، واٹر وغیرہ، یا آپ کے جو کاپی رائٹس ہیں، ٹریڈ مارک ہے، پیٹنٹ ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کی انفرنجمنٹ کی جا رہی ہے. یا کس طرح ہے، کانفیڈینشیل آپ نے کمیونیکیشن کسی کے ساتھ کیا، کانفیڈینشیل انفارمیشن کسی کو دی، کانفیڈینشیل کمیونیکیشن کسی کے ساتھ کیا، کوئی سیکرٹ اگر آپ نے اپنا کسی کو بتایا، تو اس تمام کو بھی ریویل ہونے سے روکنے کے لیے یہ تمام چیزیں کس کے اندر آئیں گی، ٹورٹس کے کیسز کے اندر آتی ہیں. تو اب سیکشن 54 کی مین ڈسکشن کے بعد اب ہم آتے ہیں ایلسٹریشنز کے اوپر. A to Z ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی کیا ہے، پہلی اور دوسری میں نے کیا بتایا تھا، کس حوالے سے، کانٹریکٹس کے حوالے سے ہے. A lets certain land to B. A نے اپنی کچھ زمین دی ہے B کو، and B contracts not to dig sand or gravel thereout. اور ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ B اس زمین کے اندر کسی قسم کی کھدائی وغیرہ کر کے کچھ نہیں نکالے گا. اب اگر وہ اس طرح کرتا ہے، کھدائی وغیرہ کرے گا، تو یہ کیا ہے، بریچ آف کانٹریکٹ ہے. تو A کیا کر سکتا ہے، A may sue for an injunction to restrain B from digging in violation of his contract. A کیا کر سکتا ہے، کورٹ سے پرپیچول انجنکشن لے سکتا ہے تاکہ B کو روکا جائے کانٹریکٹ کو وائلیٹ کرنے سے، ڈگنگ کرنے سے یہاں پر روکا جائے. ٹھیک ہے، تو جب بھی بریچ آف کانٹریکٹ کا خطرہ ہوگا تو کورٹ سے پرپیچول انجنکشن لی جا سکتی ہے. اسی طرح B کیا ہے، ٹرسٹ کے حوالے سے ہے. A ٹرسٹی تھریٹنس اے بریچ آف ٹرسٹ. A کیا کر رہا ہے، اب یہاں پہ اگزامپل اسپیسیفک مینشن نہیں کی، بس سمپل بتایا ہوا ہے کہ یہ بریچ آف ٹرسٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ٹرسٹ کی جو ٹرمز اس کو وائلیٹ کر رہا ہے. ہز کو ٹرسٹیز اف اینی، اگر اس کے ساتھ کے کوئی اور ٹرسٹیز ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ ٹرسٹیز ہیں اس پارٹیکولر کیس کے اندر، اف اینی اگر ہیں، شوڈ اینڈ دا بینیفیشل آنرز میں، کو ٹرسٹیز بھی یا پھر جو بینیفیشریز ہیں، بینیفیشل جو آنرز ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، سو فور این انجنکشن ٹو پریونٹ دا بریچ. وہ اس ٹرسٹی کے خلاف انجنکشن لے سکتے ہیں تاکہ وہ بریچ آف ٹرسٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کے جو ہیں یہ کس حوالے سے ہیں، بریچ آف obligation کے حوالے سے ہیں. تھرڈ ایگزامپل کیا ہے، دا ڈائریکٹرز آف اے پبلک کمپنی آر اباؤٹ ٹو پے آ ڈیوائیڈنڈ آؤٹ آف کیپٹل اور بوروڈ منی. اچھا، پبلک کمپنی کے حوالے سے ہے. ڈیوائیڈنڈ کسے کہتے ہیں، جب کوئی بھی کمپنی اپنی ارننگ کرتی ہے، کوئی پروفٹس ارن کرتی ہے، تو اس میں سے شیئر کسے دیتی ہے، شیئر ہولڈرز کو دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے وہ پروفٹ. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں کیا ہو رہا ہے، ڈائریکٹرز کیا کر رہے ہیں اس کمپنی کے، وہ کمپنی کا جو کیپٹل ہے اس میں سے ڈیوائیڈنڈ دے رہے ہیں، یا پھر کیا ہو رہا ہے، اور بوروڈ منی، قرضے کی جو رقم لی ہوئی ہے اس میں سے ڈیوائیڈنڈ پے کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، ڈیوائیڈنڈ کس میں سے پے کیا جانا ہے، جو کمپنی پروفٹ ارن کر رہی ہے. تو کمپنی کا جو اپنا کیپٹل ہے یا جو وہ ادھاری رقم لے رہی ہے، تو یہ پروفٹ تو نہ ہوا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اس کمپنی کے اندر جو شیئر ہولڈرز ہیں، any of the shareholders may sue for an injunction to restrain them. کوئی بھی شیئر ہولڈر جو ہے وہ انجنکشن لے سکتا ہے کہ ڈائریکٹرز ڈیوائیڈنڈ کیپٹل میں سے یا بوروڈ منی میں سے پے نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، اب یہ بریچ آف obligation کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ obligation ایکسپریس ہو یا پھر امپلائڈ ہو. ڈی کیا ہے، دا ڈائریکٹرز آف اے فائر اینڈ لائف انشورنس کمپنی آر اباؤٹ ٹو انگیج ان مرین انشورنسز. اب ایک کمپنی ہے جو کس حوالے سے ہے، فائر اور لائف انشورنس کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اب مرین انشورنسز میں بھی انگیج ہونا چاہ رہے ہیں. مرین انشورنس سے کیا مراد ہے، مطلب جو سمندروں کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے، جو سامان لایا جاتا ہے، تو اس کو انشور کرنے کے حوالے سے ہے. اب کیونکہ یہ کمپنی کے پرپس سے ہٹ کر ہے، کمپنی کے آبجیکٹ سے ہٹ کر ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اینی آف دا شیئر ہولڈر may sue for an injunction to restrain them. کوئی بھی شیئر ہولڈر انجنکشن لے سکتا ہے کہ ڈائریکٹرز مرین انشورنسز میں انگیج نہ ہوں. ایک اور ایگزامپل ہے، این ایگزیکیوٹر. کیا ہے، ایک ایگزیکیوٹر ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل کسی کی ول کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تھرو مس کنڈکٹ اور انسولوینسی، چاہے وہ انسالوینٹ ہو چکا ہے یا وہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. از برنگنگ دا پراپرٹی آف دا ڈیسیزڈ انٹو ڈینجر. وہ اپنی انسالوینسی کی وجہ سے یا اپنے مس کنڈکٹ کی وجہ سے جو ڈیسیزڈ ہے، جو شخص مر چکا ہے، اس کی پراپرٹی کو خطرے میں لے کر آ رہا ہے. The court may grant an injunction to restrain him from getting in the assets. تو کورٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتا ہے تاکہ جو ایگزیکیوٹر ہے وہ ڈیسیزڈ کی پراپرٹی کو، اس کے ایسیٹس کو استعمال نہ کرے.
اس کے ایزرز اسے حاصل نہ ہوں. ٹھیک ہے. مزید اگزامپلز ہیں. A trustee for B. A ٹرسٹی کس کا ہے؟ B کا ہے. is about to make an imprudent sale. imprudent sale کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایسی سیل جو کہ prudent نہیں ہے, unwise ہے, لاپرواہی سے کی جا رہی ہے, of a small part of the trust property. ٹرسٹ پراپرٹی کے ایک چھوٹے سے حصے کی یہ ایک imprudent نالائکی سے اس کو بیچ رہا ہے. B may sue for an injunction to restrain the sale even though compensation and money would have afforded him adequate relief. اب یہاں پہ compensation adequate relief تو ہے, یعنی کہ اس ٹرسٹ پراپرٹی کو جو سیل اماؤنٹ آئے گی اس کو compensation ملا کے اس کو دی جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ breach of trust سے روکا جائے گا. B جو ہے وہ کورٹ سے انجنکشن لے سکتا ہے کہ اے جو ٹرسٹی ہے وہ پراپرٹی کو سیل نہ کرے. نیکسٹ ایگزامپل ہے اے میکس اے سیٹلمنٹ. اے نے کیا کی ہے؟ ایک سیٹلمنٹ کی ہے, نوٹ فاؤنڈیڈ آن میرج, جو میرج کی بنیاد پر بھی نہیں یا کسی اور ویلیوبل کنسیڈریشن کی وجہ سے بھی نہیں کی. سیٹلمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ایگریمنٹ, کوئی بھی کمپرومائز, کسی بھی طرح کسی ایک کانفلکٹ کو اینڈ کرنا, ختم کرنا. A makes a settlement of an estate on B and his children. اسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹ سے مراد کسی کی بھی جو کل کمائی ہے. فار ایگزامپل اس میں کیش بھی انکلوڈیڈ ہے, موویبل اموویبل کوئی بھی ویلیوبل چیز, تمام چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے. کس پہ سیٹلمنٹ کی اس نے؟ آن بی اینڈ ہز چلڈرن, کہ وہ بی کو ملے اور پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو ملے. A then contracts to sell the estate to C. اس کے بعد سیٹلمنٹ کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اے کانٹریکٹ کر رہا ہے اپنی اسٹیٹ, اسی اسٹیٹ کے حوالے سے کہ وہ اسٹیٹ کس کو سیل کر رہا ہے؟ وہ سی کو سیل کر رہا ہے. تو یہ اب سیٹلمنٹ کی وائلیشن ہے. بی اور اینی آف ہز چلڈرن may sue for an injunction to restrain the sale. اب بی یا اس کے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ انجنکشن کورٹ سے لے سکتے ہیں کہ اے اس سیٹلمنٹ کی وائلیشن نہ کرے. نیکسٹ ایگزامپل ہے in the course of A's employment as a وکیل, certain papers belonging to his client B come into his possession. A کیا ہے؟ ایک وکیل ہے, ایک ایڈوکیٹ ہے, اور B کیا ہے؟ اس کا ایک کلائنٹ ہے. ڈیورنگ امپلائمنٹ یعنی کہ B کا جب اس کے پاس کوئی کیس تھا, B کے کچھ چیزیں, کچھ پیپرز اس کی پوزیشن میں آ گئے, یعنی کہ اس کے وکیل کی قبضے میں آ گئے. A threatens to make these papers public. اب A کیا کر رہا ہے؟ اس کو تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ ان پیپرز کو, کسی بھی قسم کے پیپرز ہیں جو B کے حوالے سے کانفیڈینشیل ہیں, جو نہیں دینے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کلائنٹ اور ایڈوکیٹ کا جو ریلیشن ہے وہ کس طرح کا ہے, کانفیڈینشیل ہے, اور ایز پر قانونی شہادت آرڈر آپ پڑھو تو یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے. جو وکیل ہیں ڈیورنگ دا کورس آف امپلائمنٹ جو چیزیں ان کے نالج میں آتی ہیں وہ اس کو پبلک نہیں کر سکتے, کسی بھی طرح ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس اوبلیگیشن کی وائلیشن ہے. ایک کیا کر رہا ہے؟ تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ ان پیپرز کو پبلک کر لے گا, اور ٹو کمیونیکیٹ دیئر کنٹینٹس ٹو اے اسٹرینجر, یا پھر کیا کسی بھی شخص کو, کسی بھی غیر کو ان پیپرز کے اندر جو لکھا ہے وہ بتا دے گا. بی may sue for an injunction to restrain A from so doing. بی انجنکشن لے سکتا ہے اس کا کلائنٹ اے کو روکنے کے لیے, کیونکہ یہ کیا ہے؟ بریچ آف obligation ہے. ٹھیک ہے. A is B's medical advisor. A کیا ہے؟ B کا میڈیکل ایڈوائزر ہے, ڈاکٹر ہے. He demands money of B which B declines to pay. اس نے B سے کچھ پیسے طلب کیے, ڈیمانڈ کی, B نے انکار کر دیا. A then threatens to make known the effect of B's communication to him as a patient. اب A کیا کر رہا ہے؟ تھریٹ کر رہا ہے کہ جو اس کے نالج میں آیا ہے, B سے جو پتہ لگا ہے ایز اے میڈیکل ایڈوائزر, وہ اس نالج کو پبلک کر دے گا, دوسروں کو بتا دے گا اس کو, یعنی کہ کسی طرح بدنام کرے گا. اب آپ کو جیسے وکیل اور اس کے کلائنٹ کی جو ریلیشن ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, اسی طرح ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو کمیونیکیشن ہے آپس میں وہ بھی کانفیڈینشیل کمیونیکیشن میں آتا ہے, وہ بھی پریویلیجڈ ہے. ٹھیک ہے. دس از کنٹریری ٹو ایز ڈیوٹی. اب یہ بھی اے کی ڈیوٹی کے خلاف ہے, ایز اے میڈیکل ایڈوائزر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کیونکہ وہ تھریٹ کر رہا ہے تو بی کیا کر سکتا ہے؟ بی میں سو فار این انجنکشن ٹو ریسٹرین ہم فرام سو ڈوئنگ. بی اس کے خلاف انجنکشن کورٹ سے لے سکتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل اے دی آنر آف 2 adjoining houses. اے کیا ہے؟ 2 جڑے ہوئے جو گھر ہیں ان کا مالک ہے. لیٹس ون ٹو بی اینڈ afterwards لیٹس the other to C. اس نے ایک بی کو دے دیا اور اس کے بعد ایک سی کو دے دیا. A and C begin to make such alterations in the house let to C as will prevent the comfortable enjoyment of the house let to B. پھر اس کے بعد A اور C جو گھر اس نے سی کو دیا ہے اس میں کچھ اس قسم کی تبدیلیاں کرنے لگ گئے کہ جس کی وجہ سے ساتھی گھر یعنی کہ جو بی کا گھر ہے وہ کمفرٹیبلی انجوائے نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ فار ایگزامپل اس کی جو ایزمنٹ رائٹس ہیں, رائٹ ٹو ایئر, رائٹ ٹو لائٹ, وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, یا کسی بھی اور قسم کے معاملات ہیں. فار ایگزامپل رائٹ ٹو پرائیویسی اس کا ڈسٹرب ہو رہا ہے.
تو کیا ہو سکتا ہے بی میں سو فور این انجنکشن ٹو ریسٹرین دیم فرام سو ڈوئنگ. اب یہ بی اپنے گھر میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، بی کا جو رائٹ ٹو انجوائمنٹ آف ہز پراپرٹی ہے وہ رائٹ انویڈ ہو رہا ہے ایڈجسٹنٹ ہاؤس میں چینجنگس کی وجہ سے. تو وہ ان چینجنگس کو رکوا سکتا ہے تاکہ اس کا رائٹ ٹو انجوائمنٹ آف پراپرٹی ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. اے لیٹ سرٹن ایریبل لینڈس. ایریبل لینڈس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ کلٹیویبل لینڈس جو کہ قابل کاشت ہیں. ٹو بی فار دا پرپز آف ہسبینڈری. کس پرپز کے لیے، ہسبینڈری کے لیے، یعنی کہ کلٹیویشن کے لیے، کاشتکاری کے لیے. بٹ وداؤٹ اینی ایکسپریس کانٹریکٹ ایز ٹو دا موڈ آف کلٹیویشن. لیکن کوئی ایکسپریس کانٹریکٹ نہیں ہے کہ وہ کس طرح اس میں کاشتکاری کرے گا. کنٹرری ٹو دا موڈ آف کلٹیویشن کسٹمری ان دا ڈسٹرکٹ. لیکن ایک کسٹمری ایک رسمی کوئی ایک طریقہ کار ہے جو کہ عام طور پہ اس ضلع میں چل رہا ہے کہ کلٹیویشن کس چیز کی ہو رہی ہے. تو اس اسپیسیفک کانٹریکٹ میں اے نے جو بی کو لینڈ دی ہے کاشتکاری کے لیے، اس میں اس نے ایکسپریسلی مینشن نہیں کیا کہ یہاں پر کس قسم کی کلٹیویشن ہوگی. بی تھریٹنس ٹو سو دا لینڈز وتھ سیڈز انجوریس دیئر ٹو اینڈ ریکوائرنگ مینی ایئرس ٹو ایراڈیکیٹ. بی تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ اس قسم کی یہاں پر بیج لگائے گئے ان زمینوں میں جو کہ اس زمینوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور جن کو بڑے ہونے میں، یعنی کہ درخت بننے میں، پودا بننے میں، کراپس بننے میں بہت سال چاہیے ہوں گے. تو اب یہاں پر ایکسپریسلی کانٹریکٹ کے اندر مینشن تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک امپلائڈ ڈیوٹی ہے کہ جو عام طور پہ وہاں پر چل رہا ہے وہی چلنا چاہیے. تو بی یہاں پر کیا کر رہا ہے، ایسی قسم کے سیڈز لگانے کی کوشش کر رہا ہے جو وہاں اس علاقے میں، اس ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی اور نہیں لگا رہا، اور جو کہ اس زمین کے لیے خطرناک ہیں اور جن کو اگر لگا بھی دیا جائے تو کئی سال اس کے لیے لگ جائیں گے. تو یہاں پر اے جو ہے انجنکشن اس سے لے، تو اے کیا کر سکتا ہے یہاں پر may sue for an injunction to restrain B from sowing the lands in contravention of his implied contract to use them in a husband like manner. تو اے کیا کر سکتا ہے، انجنکشن لے سکتا ہے. اب بھلے اس نے زمین اپنی دی ہے لیکن غلط پرپس کے لیے تو نہیں دی، تو اے انجنکشن کورٹ سے لے سکتا ہے تاکہ وہ اس قسم کے بیج یہاں پر نہ اگائے. A, B and C are partners. The partnership being determinable at will. Determinable at will کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ جسے اپنی مرضی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اینڈ کیا جا سکتا ہے. تینوں پارٹنرز ہیں. A threatens to do an act tending to the destruction of the partnership property. A کوئی اس قسم کی حرکت کر رہا ہے جس کی وجہ سے پارٹنرشپ جو پراپرٹی ہے وہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے. اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے، بی اور سی اس پارٹنرشپ کو ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر انجنکشن بھی لی جا سکتی ہے. بی اینڈ سی میں وداؤٹ سیکنگ اے ڈیسولیوشن آف پارٹنرشپ، بی اور سی ڈیسولیوشن آف پارٹنرشپ یعنی کہ پارٹنرشپ کو ختم کرنے کی ریمیڈی کے بجائے کیا کر سکتے ہیں، سو فار این انجنکشن ٹو ریسٹرین اے فرام ڈوئنگ دا ایکٹ. وہ اے کے خلاف انجنکشن لے سکتے ہیں. ابھی کیا ایکویٹیبل ریمیڈی ہے، تو بھلے ہی وہ پارٹنرشپ ڈٹرمینیبل ہے، کوئی بھی اس کو اپنی مرضی سے ختم کر سکتا ہے، ڈیزالو کر سکتا ہے اس پارٹنرشپ کو، لیکن پھر بھی یہاں پر انجنکشن بھی لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے اے ہندو وڈو ان پوزیشن آف her deceased husband's property commits destruction of the property without any cause sufficient to justify her in so doing. The heir expectant may sue for an injunction to restrain her. کوئی بھی ایک ہندو وڈو ہے جس کے پاس ایک پراپرٹی ہے، یعنی کہ اس کے ہسبینڈ کی پراپرٹی ہے جو فوت ہو چکا ہے، جو ڈیسیزڈ ہے یعنی کہ جو مر چکا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، اس پراپرٹی کو وہ ڈسٹرائے کر رہی ہے، اور وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے. تو جو بھی ہیئر ہیں، جو ایکسپیکٹنٹ ہیں، جو اس پراپرٹی کے ہیئرز ہو سکتے ہیں، وارث ہو سکتے ہیں، تو وہ کورٹ سے انجنکشن لے سکتے ہیں تاکہ وہ اس پراپرٹی کو ڈسٹرائے نہ کرے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اے بی اینڈ سی آر ممبرز آف این انڈیوائڈیڈ ہندو فیملی. ہندو فیملی کے ممبرز ہیں اے بی اور سی. اے کٹس ٹمبر گروئنگ آن دا فیملی پراپرٹی. فیملی کی ایک پراپرٹی ہے، انڈیوائڈیڈ پراپرٹی ہے. اے کیا کر رہا ہے، اس سے ٹمبر کٹ کر رہا ہے. ٹمبر کسے کہتے ہیں، ایسی لکڑی کو کہتے ہیں جس سے بلڈنگ مٹیریل تیار کیا جا سکتا ہے، جس سے گھر وغیرہ، تختے وغیرہ بن سکتے ہیں. اینڈ تھریٹنس ٹو ڈسٹرائے پارٹ آف دا فیملی ہاؤس اینڈ ٹو سیل سم آف دا فیملی یوٹینسلس. اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ اس گھر کو، اس فیملی کا جو جوائنٹ گھر ہے انڈیوائڈیڈ، اس کے بھی کچھ حصے کو ڈسٹرائے کر رہا ہے، اور گھر کی فیملی یوٹینسلز یعنی کہ جو انڈیوائڈیڈ ہیں، ابھی سب کے درمیان ڈیوائڈ نہیں ہوئے، ان میں سے بھی کچھ کو سیل کرنے کے لیے تھریٹ کر رہا ہے. تو بی اور سی جو اس فیملی کے ممبرز ہیں، جن کا ان تمام چیزوں میں شیئر ہے، وہ انجنکشن کورٹ سے لے سکتے ہیں تاکہ اے ان تمام حرکتوں سے باز رہے. نیکسٹ ہے
A, the owner of a certain house in Karachi becomes insolvent. A ایک گھر کا مالک ہے کراچی میں لیکن وہ insolvent ہو چکا ہے, bankrupt ہو چکا ہے. B, buys them from the official assignee and enters into possession. B نے اس گھر کو خرید لیا ہے کسی آفیشیل ازائنی کے تھرو, یعنی کہ کیونکہ اسے آفیشیلی انسالومنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد آفیشیل ایک ازائنی کورٹ اپوائنٹ کرتا ہے جو کہ اس کی پراپرٹی کو مینیج کرتا ہے, اور جو کریڈیٹرز ہیں جس سے اس نے ادھار وغیرہ لیا ہوتا ہے وہ واپس کیے جاتے ہیں. اے پرزسٹ ان ٹریسپاسنگ آن اینڈ ڈیمانڈنگ دا ہاؤسز. اب اے کیا کر رہا ہے, ٹریسپاس کر رہا ہے, زبردستی اس کے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور گھر کو ڈیمیج کر رہا ہے. اینڈ بی از دیئر بائی کمپیلڈ ایٹ اے کنسیڈریبل ایکسپینس ٹو امپلائی مین ٹو پروٹیکٹ دا پوزیشن. اور اس کی وجہ سے بی یہاں پر مجبور ہے کہ اسے اپنے گھر کی پروٹیکشن کے لیے چوکیدار واچمین وغیرہ رکھنے پڑ رہے ہیں. تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے, بی میں سو فار این انجنکشن ٹو ریسٹرین فردر ایکٹس آف ٹریسپاس. بی اے کے خلاف انجنکشن لے سکتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں درندازی نہ کرے, ٹریسپاس نہ کرے. نیکسٹ ایگزامپل, دا انہیبیٹنٹس آف اے ولیج کلیم اے رائٹ آف وے اوور ایز لینڈس. ایک ولیج کے جو لوگ ہیں وہ اے کی زمین کے اوپر رائٹ آف وے یعنی کہ گزرنے کا راستہ کلیم کر رہے ہیں. ان اے سوٹ اگینسٹ سیورل آف دیم, اے نے کوئی سوٹ فائل کیا ان سب کے خلاف. اے obtains a declaratory decree that his land is subject to no such right. اے نے اس سب کے خلاف ایک سوٹ فائل کیا ڈکلیریشن کا, اور جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ باقی ولیجرز کا رائٹ نہیں ہے اس کی زمین سے گزرنے کا. Afterwards, each of the other villagers sues A for obstructing his alleged right of way over the land. پھر اس کے بعد ہر ایک نے اس کے اوپر سوٹ فائل کیا کہ اس کا راستہ روکا جا رہا ہے, یعنی کہ اے اپنی زمین سے کیونکہ گزرنے نہیں دے رہا تو ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. اے میں سو فور این انجنکشن ٹو ریسٹرین دیم. اب اے سوٹ فائل کر سکتا ہے انجنکشن کا ان کو روکنے کے لیے. اب یہاں پر ایک کس کی ایگزامپل ہے, کلاس ای کی, کہ ویئر انجنکشن از نیسیسری ٹو پریونٹ دا ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس, تاکہ ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس نہ ہو تب بھی کورٹ انجنکشن ایشو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اے ان این ایڈمنسٹریشن سوٹ ٹو وچ اے کریڈیٹر بی از ناٹ اے پارٹی. ایڈمنسٹریشن سوٹ کیا ہوتا ہے, جو کسی ایک کریڈیٹر کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ جو ڈیسیزڈ ہے اس کی پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کیا جا سکے, جو کریڈیٹرز ہیں ان کے جو لونز ہیں وہ مکمل کیے جا سکیں وغیرہ. تو اے جو ہے ایک ایڈمنسٹریٹو سوٹ میں, لیکن اس میں ایک کریڈیٹر ہے بی جو کہ اس سوٹ کے اندر پارٹی نہیں تھا. obtains a decree for the administration of C's asset. اے نے کیا کیا ہے, ایک ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کیا اور اس نے اس میں ڈگری بھی لے لی سی کے ایزٹس کے حوالے سے, سی کی پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے. سی کون ہے, جو ڈیسیزڈ ہے, جو بھی شخص ہے جس نے ڈیپ پے کرنے ہیں. تو اے خود بھی یہاں پر کیا ہے, ایک کریڈیٹر ہی ہے. بی پروسیڈز اگینسٹ سیز اسٹیٹ فار ہز ڈیپس. بی نے کیا کیا, بی بھی خود ایک کریڈیٹر ہے یعنی کہ اس کی بھی اماؤنٹ پے کرنی ہے سی نے. تو بی نے کیا کیا, سی کی اسٹیٹ یعنی کہ اس کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کے خلاف اس نے ایکشن لیا, کوئی سوٹ فائل کیا تاکہ وہ اپنے قرضے واپس لے سکے. تو کیونکہ اے نے ایڈمنسٹریشن سوٹ فائل کر لیا ہے اور اس میں ڈگری بھی لے لی ہے, تو اب ڈیسیزڈ پرسن یعنی کہ سی کی پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کرنے کا کام اب کس کے پاس ہے, اے کے پاس ہے. تو جس کے بھی لون دینے ہوں گے تو وہ خود ادا کر لے گا. تو بی یہاں پر جو سیکنڈ سوٹ فائل کر رہا ہے سی کی پراپرٹی کے حوالے سے تاکہ وہ اپنے ڈیپس لے سکے, تو یہاں پر اے کیا کر سکتا ہے, جس نے ایڈمنسٹریشن سوٹ میں ڈگری لی ہے تو وہ انجنکشن لے کر بی کو ریسٹرین کر سکتا ہے. یہ بھی کلاس ای کی ایگزامپل ہے, ٹو ریسٹرین دا ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگس. ٹھیک ہے. تو بی جو کریڈیٹر ہے, تو اے نے ایڈمنسٹریشن سوٹ میں ڈگری لے لی, تو اب وہ یہاں پر اس کی پراپرٹی کے حوالے سے بی کو وہیں پر سیٹسفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے, اے اینڈ بی آر ان پوزیشن آف کنٹیجیوس لینڈس. کنٹیجیوس لینڈس کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ ایڈجسٹنٹ, جوائننگ, جڑے ہوئے. اینڈ آف دا مائنس انڈر نیتھ دیم, اور ان کے نیچے کیا ہیں, کانے بھی ہیں, مائنس بھی ہیں. A works his mine so as to extend under B's mines and threatens to remove certain pillars which help to support B's mines. A کیا کرتا ہے, اپنی مائن میں کام کر رہا ہے لیکن وہ بی کی مائن اس کی جو کان ہے اس تک بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی تھریٹ کر رہا ہے کہ اس کی جو کان ہے اس کے وہ پلرز کو گرا سکتا ہے, ریموو کر لے گا. تو بی یہاں پر کیا کر سکتے ہیں, بی می سو فار این انجنکشن ٹو ریسٹرین ہم فرام سو ڈوئنگ. بی یہاں پر انجنکشن لے سکتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے, جو موسٹ کامن ہم سنتے ہیں انجنکشن کے حوالے سے, اے رنگز بیلز اور میک سم ادر unnecessary noise so near a house so as to interfere materially and reasonably with the physical comfort of the occupier. B اے کیا کرتا ہے, گھنٹی بجاتے ہیں, کسی بھی اور قسم کی شور شرابہ کرتا ہے بی کے گھر کے پاس, جس کی وجہ سے بی جو ہے وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے, وہ اپنی پراپرٹی کو پراپرلی انجوائے نہیں کر پا رہا. تو بی کیا کر سکتا ہے, یہاں پر انجنکشن کا سوٹ فائل کر سکتا ہے اور اے کو روکا جا سکتا ہے نوائز کریٹ کرنے سے. Next example, A pollutes the air with smoke so as to interfere materially with the physical comfort of B and C who carry on business in a neighboring house.
اے کیا کر رہا ہے؟ ہوا کو آلودہ کر رہا ہے کسی بھی قسم کے دھوئیں سے، جس کی وجہ سے بی اور سی جو کہ ساتھ والے گھر میں یا ساتھ والی جگہ پر کسی بھی قسم کا بزنس کر رہے ہیں، تو جس سے وہ ڈسکمفرٹ ہو رہے ہیں، انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں، وہ فزیکلی کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ پراپرلی ان کو صاف ہوا نہیں مل رہی بریتھنگ کے لیے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، بی اینڈ سی may sue for an injunction to restrain the pollution. یہاں پر وہ انجنکشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں، اے کو روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اے انفرنجز بیز پیٹنٹ. پیٹنٹ کیا ہے؟ ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. کب دیا جاتا ہے پیٹنٹ؟ جب کوئی بھی شخص کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اسے ایک پیٹنٹ دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ کوئی بھی یہ چیز بنا نہیں سکتا، کوئی بھی یہ چیز کاپی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب اے نے کیا کیا؟ بی کے پیٹنٹ کو انفرنج کیا، یعنی کہ اس جیسی چیز بنائی. If the court is satisfied that the patent is valid and has been infringed, اگر کورٹ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ پیٹنٹ ویلڈ تھا اور یہ انفرنج ہوا ہے، یعنی کہ اس نے وہ واقعی جس کے پاس پہلے کا پیٹنٹ ہے وہ اس چیز کا انوینٹر ہے، کریٹر ہے، اور اس کے واقعی رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، تو بی میں obtain an injunction to restrain the infringement، تو اسے انجنکشن دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسپلینیشن میں آپ نے کیا پڑھا کہ ٹریڈ مارک جو ہے وہ بھی ایک پراپرٹی ہے. تو ٹریڈ مارک بھی پراپرٹی ہے، پیٹنٹ بھی پراپرٹی ہے، کاپی رائٹ تمام انٹلیکچوئل جو پراپرٹی ہے اس کو سیکشن 54 بھی پراپرٹی تسلیم کرتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے اے پائریٹس بیز کاپی رائٹ. پائریٹ کا کیا مطلب ہے؟ ریپروڈیوس کرنا، کاپی کرنا، نقل کرنا، اس جیسا بنانا. بی کے کاپی رائٹ جیسا اس نے ایک کاپی رائٹ بنایا. بی میں obtain an injunction to restrain the piracy. بی اس پائریسی کو، اس چوری کو، اس کاپی کو روک سکتا ہے تاکہ اس کے کاپی رائٹ کی چوری نہ ہو، اس کے کاپی رائٹ جیسا دوسرے نہ بنائیں. unless the work of which copyright is claimed is libelous or obscene. لیکن کب نہیں دی جا سکتی؟ کہ جب اس کاپی رائٹ کا جو کام ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ وہ لائبلس ہے، یعنی کہ وہ خود ڈیفیم کرنے والا ہے، کسی کے حوالے سے توہین آمیز ہے، یا پھر کیا ہے؟ obscene ہے، یعنی کہ فحش ہے، ولگر قسم کا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اے improperly uses the trademark of B. بی کا جو ٹریڈ مارک ہے، ٹریڈ مارک کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی سائن یا سمبل جو کسی بھی پروڈکشن یا بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے، جو ایشو کیا جاتا ہے. اچھا، اے کیا کر رہا ہے؟ بی کے ٹریڈ مارک کو امپراپرلی یوز کر رہا ہے. یہ جو تینوں ایگزامپلس ہیں کس حوالے سے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے. پہلی پیٹنٹ کی، پھر کاپی رائٹ کی، پھر اب ٹریڈ مارک کی ہے. بی میں obtain an injunction to restrain the user provided that B's use of trademark is honest. کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بی جو خود اس کا جو ٹریڈ مارک ہے اس کو پراپرلی یوز کرے، تو پھر اس کو اے کو ریسٹرین کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا ٹریڈ مارک استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ اے ٹریڈس مین. اے کیا ہے؟ ایک تاجر ہے. ہولڈز آؤٹ بی ایز ہز پارٹنر ایجنٹ دا وش اینڈ وداؤٹ دا اتھارٹی آف دا بی. اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ بی کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے لیکن بی کی مرضی کے بغیر. بی میں سو فور این انجنکشن ٹو ریسٹرین اے فرام سو ڈوئنگ. اے ایک تاجر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بی اس کا پارٹنر ہے، حالانکہ بی ایکچولی اس کا پارٹنر نہیں ہے. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بی انجنکشن یہاں پر لے سکتا ہے اے کو روکنے کے لیے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے، اسے پارٹنر نہ کہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ وائی میں دیکھیں اے ویری ایمیننٹ مین. اے کیا ہے؟ ایک بہت مشہور فیمس پرسن ہے. رائٹس لیٹر آن فیملی ٹاپکس ٹو بی. اپنے فیملی کے معاملات پر وہ بی کو خط لکھتا ہے. آفٹر دا ڈیتھ آف اے اینڈ بی. اب یہ دونوں شخص جو ہیں مر گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو خط لکھ رہا تھا، جو خط پڑھ رہا تھا، دونوں مر چکے ہیں. اب ان کے اگلے رہ گئے ہیں. سی ہو از بیز ریزیجوری لیگیٹی. ریزیجوری لیگیٹی کسے کہتے ہیں؟ کہ جب باقی ہیئرز میں پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے تو جس شخص کو بچتی ہے وہ ریزیجوری لیگیٹی ہے. ٹھیک ہے، اچھا سی کیا ہے؟ یہاں پر بی کا ریزیجوری لیگیٹی ہے، ہیئر ہے. پروپوزز ٹو میک منی بائی پبلشنگ ایز لیٹر. وہ کیا کوشش کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اے کے لیٹر کو پبلش کر لے گا اور اس کے ذریعے وہ پیسے لینا چاہتا ہے. کس سے پیسے لینا چاہتا ہے؟ ڈی سے، ہو از ایز ایگزیکیوٹر. یعنی کہ اے جو کہ ایک فیمس پرسن تھا، اس کی طرف سے اب کون ہے؟ ڈی. اور بی کی طرف سے اب کون ہے؟ سی. سی کیا کر رہا ہے؟ ان سیکرٹ لیٹرز کو پبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈی کیا ہے؟ ہیز اے پراپرٹی ان دا لیٹرز اینڈ مے سو فار این انجنکشن ٹو ریسٹرین سی فرام پبلشنگ دیم. ڈی کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایگزیکیوٹر ہے، اے مر چکا ہے تو اس کی تمام پراپرٹی کی رکھوالی وہ کر رہا ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو وہ جو لیٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر کیا ہے؟ وہ پراپرٹی کے اندر شامل ہوں گے، کیونکہ وہ پریویلیج ڈاکومنٹ ہے. اگر اے خود زندہ ہوتا تو وہ اس کو پبلش نہ کرتا، تو جو اس کا ایگزیکیوٹر ہے اے، وہ بھی اس کو پبلش ہونے نہیں دے گا. تو اگر سی تھریٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف انجنکشن لے سکتا ہے. لاسٹ ایگزامپل زیڈ میں کیا ہے؟ اے کیریز آن مینوفیکچری. اے کیا ہے؟ ایک فیکٹری چلا رہا ہے. اینڈ بی از ہز اسسٹنٹ. اور بی اس کا اسسٹنٹ ہے. ان دا کورس آف ہز بزنس کے دوران اے امپارٹس ٹو بی اے سیکرٹ پروسیس آف ویلیو.
اے نے بی کو کوئی بہت ہی کام کی بات بتا دی ہے، یعنی کہ کوئی اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے کوئی سیکرٹ بتایا ہے. بی آفٹر ورڈز ڈیمانڈز منی آف اے threatening in case of refusal to disclose the process to see a rival manufacturer. اب بی کو بتا تو دی وہ بات، لیکن اب بی کیا کر رہا ہے، اے کو تھریٹ کرنے لگ گیا ہے اور اس سے پیسے مانگ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں یہ سیکرٹ کس کو بتا دوں گا، سی کو بتا دوں گا، جو کہ کون ہے، اے کا مخالف مینوفیکچرر ہے، یعنی کہ دونوں ایک ہی قسم کے پروڈکٹس بناتے ہیں، مارکیٹ میں ان دونوں کو کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس تھریٹ کے خلاف اے کیا کر سکتے ہیں، اے میں سو فور این انجنکشن ٹو ریسٹرین بی فرام ڈسکلوزنگ دا پروسیس. اے بی کے خلاف انجنکشن لے سکتا ہے کہ وہ اس پروسیس کو ڈسکلوز نہ کرے. ٹھیک ہے، ہوپس یہاں تک آپ کو سیکشن نمبر 54 ود آل ایگزامپلس کلیئر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.